السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت کہتی ہے کہ شوہر کی خاموشی میری خودی کو کھا گئی، وہ کچھ بولتا نہیں مگر میں اندر ہی اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ ایک وقت تھا کہ اس کی مسکراہٹ میرے پورے دن کو روشن کر دیتی تھی، اور آج وہ پاس ہو کر بھی مجھے دور لگتا ہے۔ ایک ہی چھت ہے، ایک ہی کمرہ ہے، مگر جیسے دو اجنبی ایک ساتھ رہ رہے ہوں۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی نظر، نہ کوئی احساس، بس ایک خاموشی جو آہستہ آہستہ دل کو کھا جاتی ہے۔ عورت کے لیے شوہر کی خاموشی صرف خاموشی نہیں ہوتی، یہ ایک پیغام بن جاتی ہے کہ شاید میں اب اہم نہیں رہی، شاید وہ مجھ سے اب محبت نہیں کرتا، شاید مجھ میں ہی کوئی کمی باقی رہ گئی ہے۔ یہ سوال آہستہ آہستہ اس کے اندر جڑیں پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ خود کو دیکھنا شروع کرتی ہے، اپنا چہرہ، اپنی باتیں، اپنی عادتیں، سب کچھ۔ مگر مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کم ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل نظر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ خاموشی کا درد الفاظ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ غصہ کرتا ہے تو کم از کم وجہ معلوم ہوتی ہے، مگر جب کوئی چپ ہو جائے تو ذہن خود سے کہانیاں بنانے لگتا ہے، اور یہی کہانیاں عورت کو اندر ہی اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ میں دین اسلام کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، اسلام میں رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ حسنی سلوک کا نام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بات کرتے، ان کے جذبات کو سمجھتے اور ان کے دل کو اہمیت دیتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے خاموشی عورت کو بچاتی نہیں بلکہ اکثر اسے آہستہ آہستہ اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ باتیں دل میں جمع نہ کریں بلکہ شوہر سے نرمی سے بات کریں، الزام نہ دیں، احساس بتائیں۔ جب آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے میں اہم نہیں ہوں، یہ جملہ لڑائی نہیں بلکہ رشتہ بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ خود کو اس خاموشی کا مجرم نہ بنائیں۔ ہر خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں کمی ہے، کبھی کبھی سامنے والا خود اپنے مسائل یا کمزوریوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ رشتے میں چھوٹے پل بنائیں، بڑی باتیں نہیں۔ ایک سلام، ایک مسکراہٹ، ایک کپ چائے، یہ چھوٹی چیزیں خاموشی کے بڑے فاصلے کم کر دیتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں اللہ سے اپنا تعلق ضرور مضبوط کریں۔ جب کوئی نہ سنے تو اللہ سنتا ہے۔ خاموش سجدے، بے آواز دعائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں دل واقعی ہی میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اس مسئلے کے اندر آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ خاموشی صرف آپ کا امتحان نہیں ہے، ہزاروں عورتیں اس کیفیت سے گزر رہی ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے، کچھ خاموشی میں ٹوٹ جاتی ہیں اور کچھ اس خاموشی میں خود کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ آپ کی قدر کسی کے رویے سے کم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سننے کے قابل نہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت خود کو سمجھ لیتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی رویے سے متاثر نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی رویے سے ٹوٹتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی یہ خاموشی محسوس کی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ خاموشی بھی درد دیتی ہے۔